ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیویوں کا اپنا ایک مقام اور ایک کردار ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، جن کا نام ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ رہا ہے۔ ایک تاریخ ہے لمبی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ چند واقعات میں بتاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضور کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کرنے والی حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آئی اور حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے لگا کر کے بھیجا، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے، حضور نے آ کر کے اپنے گھر یہ بات کہی تھی، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی تھی اور فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضور کی خوبیاں ذکر کی، انک لتصل الرحیم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ معذوروں کے لیے کماتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ سماج میں جو لوگ بے سہارا ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ میں جب اتنی خوبیاں ہیں تو کون ہے جو آپ کی جان لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا سرمایہ حضور کی خدمت میں رکھ دیا، سارا سرمایہ حضور کی خدمت میں رکھ دیا۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر جو حضور کے دوست تھے، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو قربانی ہے اور حضور کی دعوت و تبلیغ کے پیچھے جو حمایت ہے، اخلاقی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی خدمت میں رکھ دیا تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے دو لوگوں کے، ایک تو حضرت ابو بکر اور ایک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے تربیت کی تھی، بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو جانے کا صدمہ، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ دماغی بخار کا شکار ہوئے، سرسام کی بیماری میں مبتلا ہوئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اور والدہ پر جو دکھ صدمہ تھا بیوہ ہو جانے کا اور پھر اس چھوٹے بچے کے نابینا ہو جانے کا، ماں کو جو صدمہ تھا ماں ہی سمجھتی ہے۔ برسوں دعا کرتی رہی اور اللہ سے مانگتی رہی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے، مانگتی رہی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ عشاء کی نماز پڑھی، مصلی پر تھی، دعا کی اپنے بیٹے کے لیے اور اللہ سے ناز کے ساتھ دعا کی۔ ہم دعا کرتے ہیں نیاز کے ساتھ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب دعا کرو تو رو کر کے دعا کرو، جب اللہ سے مانگو تو رو کر کے مانگو، رونا نہ آئے رونے جیسی کیفیت طاری کرو۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے، ایک ہمیشہ نیاز کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، عاجزی کے ساتھ اپنی بے کسی بتا کر اللہ کے سامنے پیش کر کے آدمی دعا مانگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسانی زندگی پر دعا کے موقع پر ناز کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ناز کے ساتھ دعا کی، ہمیشہ نیاز کے ساتھ عاجزی کے ساتھ مانگتی تھی۔ اس دن کیفیت کچھ اور تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مدت گزر گئی میرے بیٹے کے لیے بینائی مانگتے مانگتے، کیا تیرے خزانے میں میرے بیٹے کے لیے بینائی نہیں ہے؟ دعا کر کے آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آنا ہوا، خواب میں زیارت ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بشارت دی کہ اللہ کے بندی اٹھ، اللہ نے تیرے بچے کو بینائی دے دیے۔
آنکھ کھل گئی، بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پوچھا کہ بیٹے تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ ہاں مجھے پہلے سے بہتر اور اچھا نظر آ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی بینائی دی تھی کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں کتاب تاریخ کبیر کا مسودہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چاندنی رات میں لکھا ہے، ناز کے ساتھ دعا کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی اور اس بلند تر مقام کے ملنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعائیں، ان کی تعلیم و تربیت شامل رہی۔ تب دنیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کو یاد کرتی ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، جہاں رسول اللہ کو یاد کیا جائے گا، جہاں قرآن کریم کو یاد کیا جائے گا، انہی میں سے کتاب امام بخاری کی ہے۔ جب ان کو یاد کیا جائے گا، امام بخاری کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جنید بغدادی ہیں اور اس طرح بے شمار بزرگان دین ہیں اور اولیاء کرام ہیں، اسی طرح مجاہدین ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، جن کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعائیں، ان کی ماؤں کی تعلیم و تربیت رہی۔ تو ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں 3 گنا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلا حق ماں کا، دوسرا حق ماں کا، تیسرا حق ماں کا، چوتھا حق باپ کا۔ یہ مقام صرف اس لیے دیا ہے کہ ماں کی گود سے جو پیغام، ماں کی گود سے جو بات بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے وہ ساری زندگی ان کو یاد رہتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے، پرانے لوگوں کو سبھی کو یاد ہوگا۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے لگے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ یہ بچے تھے اور مدرسے میں جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے نکلے تھے۔ ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، 40 دینار ہے۔ تو وہ ڈاکو حیران ہو گیا، پوچھا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یہ بغل میں سلی ہوئی ہے، کپڑے میں سی کر کے لگا دی گئی۔ وہ ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے اپنے سردار کے پاس گیا اور کہا کہ سردار اس کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پوری بات بتائی۔ جب کپڑا ادھیڑ کر کے دیکھا گیا تو وہاں سے 40 اشرفیہ نکلی۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ جو دینار تھے یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھے، تم نے ہمیں کیوں بتا دیے؟ تو کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے بتایا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ماں کی تربیت تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا کبھی، سچ کہا۔ اس ڈاکو کو احساس ہو گیا، اللہ نے دل پلٹ دیا، دل بدل دیا۔ اس نے بھی توبہ کی اور اس کے پورے گروپ نے توبہ کی اور دینداری اور سچائی کے راستے پر چل پڑے۔ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی۔ آج اگر مائیں اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، اسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس زندگی کے بعد ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں نجات کے لیے ایمان ضروری ہے، جہاں ہمیشہ کی راحت کے لیے توحید ضروری ہے، دینداری ضروری ہے، اللہ کی رضا اور فرما برداری ضروری ہے۔ اگر بچوں کو یہ بات گھٹی میں پلا دی گئی اور ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو بے راہ نہیں کر سکتی۔ مگر ضروری ہے کہ ماں خود بھی دیندار ہو، باپ خود بھی دیندار ہو اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کر لے۔ تو آپ یقین مانو کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے بھی کوئی ہماری بچیوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔